فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں بھی آپ کے سٹے کے آخری جو سال ہیں ان کے اندر، اور بلکہ اسی میں ہم وہ آیت بھی پڑھ آئے ہیں جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برزخی آیت ہے کہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی ہے۔ گویا کشمکش اور ٹینشن جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈراتے رہتے ہو، لے آؤ۔ اب اسی سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں۔ اجلت کہتے ہیں نا، عین جیم لام کا مادہ اجلت کے لیے آتا ہے، جلدی کے لیے آتا ہے، تو اسی سے استعجال، جلدی مانگنا، یعنی کسی کام کے جلد کرنے کا تقاضا کرنا، وہ کیا ہے؟ استعجال۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ جلدی کا تقاضا کر رہے ہیں، جلدی مانگ رہے ہیں۔ کیا جلدی مانگ رہے ہیں؟ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں۔ انگریزی تراجم میں آپ دیکھیں گے they are hastening on you، یعنی آپ سے جلدی جلدی تقاضا کر رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، کل کیوں، پرسوں کیوں، آج ہی کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں۔ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز کرنے والا نہیں ہے۔ صرف فرق کیا ہے؟ اب وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یقیناً آپ کے رب کے ہاں جو گنتی ہے، جو کاؤنٹنگ ہے، وہ تمہارے والی نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں، بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن، یومن ایک دن ایسے ہے کا الف سنتن، جیسے 1000 سال، مما تعدون تمہاری گنتی کے مطابق۔ یعنی اب یہ 1000 جو ہے آپ اس کو دونوں طرح سے لے سکتے ہیں کہ واقعتاً 1000 بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ویسے یعنی عام محاورے میں ایسے ہی کہا جاتا ہے، یہ مختلف لوگوں کا اپنا محاورہ ہوتا ہے، یعنی کچھ علاقوں کے محاورے ہوتے ہیں اور کچھ انڈیویجولز میں بھی ویری کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہنی ہو کہ بہت زیادہ ہے تو کوئی کہتا ہے کہ تن 50 وری کیا ہے، کوئی کہتا ہے تن 100 وری کیا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے یار 20 وری کیا ہے۔ اب یہ یعنی اس سے مطلب نہ 100 سے مطلب 100 ہوتا ہے، نہ 50 سے مطلب 50 ہوتا ہے، نہ 20 سے مطلب 20 ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے آتا ہے، نیومریس۔ تو اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اب یہاں یہ سوال کہ جو ان کے ذہنوں میں بھی ہے اور خود صحابہ کرام ہی کے ذہنوں میں بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب بھیجنا ہے تو پھر یہ ڈھیل کیوں ہے؟ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہو گزریں، أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے انہیں موقع دیا، ہم نے انہیں ڈھیل دی۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظلم کر رہے تھے، زیادتی پر تلے ہوئے تھے، نافرمانی کر رہے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، بالآخر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ لہذا اگر قریش کو میں آج موقع دے رہا ہوں تو یہ بھی گھبرائیں نہیں،
یہ جو انہیں موقع مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ڈیل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو گئے ہیں. ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وإلی المصیر، اور بالآخر تو میری ہی طرف آنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے، انجام تو ان کا میرے ہی پاس ہے، تو بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ قل یا ایھا الناس، کہہ دو لوگو، انما انا لکم نذیر مبین. لفظی ترجمہ تو ہے کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو میں تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، یا کہیں فرمایا یہاں فرمایا نذیر مبین، کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی یہ اسٹیٹمنٹ ان اٹ سیلف ہی درست ہے، لیکن اس سیاق و سباق میں اس کی حیثیت ایک خاص ہے کہ مجھ سے نہ تقاضا کرو عذاب کا، یہ میرے پاس نہیں ہے. میرا فنکشن یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں، اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. رہا عذاب، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے گا عذاب بھیجے گا، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. بس وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی. کسی کو دینا، رزق کے لفظی معنی ہے دینا، لیکن محاورے میں اس کا مطلب ہوتا ہے کھلانا. یعنی عام کہتے ہیں نا کہ اللہ دا رزق، یعنی اگرچہ رزق کے لفظی معنی جو ہیں وہ اللہ کے دین کے ہیں، اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، لیکن ہمارے اردو محاورے میں بھی، پنجابی میں بھی، یعنی رزق سے مراد جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے. یعنی کھانا سامنے کہتے ہیں اللہ دا رزق سامنے، یعنی حالانکہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو رزق ہے، لیکن محاورے میں رزق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروویژن ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو اپنی جانب سے بخشش کا پروانہ بھی دے گا. یعنی کہا جائے گا کہ جاؤ تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اصل اچیومنٹ یہی ہوگی، اس سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے قیامت کے دن، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ جا بھائی تینوں بخشیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. اور یہی ہم سب کے لیے جو ہے قیامت کی اصل اچیومنٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی شے ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. تو بھارت پوچھنے والے نے بڑی جرأت کی کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا یس، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو ہر روز دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. پھر قرآن مجید میں جو نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، سورہ ذاریات میں ان کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ سے ڈرنے والے متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، لیتے ہوئے جو کچھ بھی ان کا رب انہیں عطا کرے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً وہ اس سے قبل بھی احسان کی روش اختیار کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تو وہ کم ہی سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے. یعنی اگر انسان کو سحری کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے، ویسے تو سب کچھ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن اللہ سے مانگنے کی بہترین چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بخشش. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی، یعنی صبح کو اٹھنے کی بھی توفیق دے، اور پھر اس سے اس گھڑی میں بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کمزوریوں سے صرف نظر کر. تو فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لہم مغفرۃ،
ان کے لیے بخشش ہوگی، وہ رزق کریم، اور عزت والا رزق ہوگا۔ یعنی کسی کتے کو بھی تو رزق دیا جاتا ہے نا، لیکن کتے کو دینے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ یوں اس کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے، یوں اس کے سامنے جو ہے وہ روٹی ڈالی جاتی ہے، یوں اس کے سامنے کوئی اور چیز ڈالی جاتی ہے۔ لیکن کسی کو اعزاز کے ساتھ، یعنی ٹیبل پر بٹھا کر اس کو کھانا سرو کرنا، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سرو کرے گا عزت کے ساتھ، تو انہیں رزق کریم ملے گا، عزت والی روزی ملے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا، ان کے برعکس وہ لوگ جو کوشش کریں گے، سعوا فی آیاتنا معجزین، وہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اللہ کو ہرا دیں، اللہ کو عاجز کر دیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہوں گے، یعنی آگ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے نبی آپ سے پہلے نہ تو ہم نے کوئی رسول بھیجا نہ نبی بھیجا، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کی آرزو کے اندر وسوسہ ڈال دیا کرتا تھا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ان پرنسپل تو یہ فرما دیا گیا کہ جہاں تک آرزو یا سوچ کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی اس سے محفوظ نہیں رکھا کہ شیطان ان کے دل میں بھی کوئی الٹی سیدھی بات نہ ڈالے۔ لیکن اس آرزو میں شیطان کی اس انٹیوشن کے مطابق کوئی نبی اور رسول عمل نہیں کر سکتا، جبکہ میں اور آپ اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں سے کوئی شخص جو ہے وہ دینی اعتبار سے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ چلا جائے، وہ امیون نہیں ہے اس سے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے اندر کوئی وسوسہ اندازی نہیں کرے گا اور وہ اس کی وسوسہ اندازی کو رسپونڈ نہیں کرے گا۔ میں اور آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی شیطان کی وسوسہ اندازی میں آ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی یا اللہ تعالیٰ کے رسول، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں شیطان کوئی الٹی سیدھی بات ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک فلٹر لگایا ہوا ہے کہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے، وہ وہیں پر ان کے ذہن ہی کے اندر وہ پروسیس ہو کر عمل کے اندر وہ نہیں آ سکتی، جبکہ باقیوں کے معاملے میں وہ آ سکتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس حد تک کیوں شیطان کو چھوٹ دی ہے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرے؟ نبی تو محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن وہ فلٹر باقیوں کے اندر لگا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، بس جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے نبیوں کے دلوں میں یا رسولوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ فِي آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہوتی کیوں ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اس سے غرض یہ ہے کہ جو وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، اور وہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ایک آزمائش کا ذریعہ ٹھہرا دے۔ یعنی جو وسوسہ اندازیاں شیطان کرتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ جب بھی کوئی الٹا سیدھا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ ہمیں اس کا شعور ہوتا ہے کہ یہ الٹی بات ہے۔ جب بھی کوئی وسوسہ، وہ کسی پہلو سے وسوسہ ہو، وہ دینی تصورات سے کے اعتبار سے وسوسہ ہو، وہ عملی اعتبار سے وسوسہ ہو، یعنی کوئی شخص جو ہے اس کے دل میں کوئی بددیانتی کا خیال آتا ہے، کوئی ملاوٹ یا امیٹیشن کا خیال آتا ہے کوئی پروڈکٹ بناتے ہوئے، اب اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے، اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر اگر انسان کمزوری دکھائے جانتے بوجھتے ہوئے
اس وسوسے پر عمل کرے تو پھر اس میں مجرم وہ ہے، شیطان مجرم نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو کہی گئی سورہ قاف کے اندر کہ قیامت کے دن وہ جو شیطان اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہوا ہے وہ اللہ کی عدالت میں فرمائے گا کہ وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، میں نے اس کے اندر سرکشی پیدا نہیں کی، بلکہ یہ خود گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے پہلے ہی تمہیں وارن کر دیا ہوا تھا۔ یعنی جب شیطان کا وسوسہ آتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ موجود ہوتی ہے، اور وہ وارننگ انسان کی نیچر کے اندر بھی موجود ہے، یعنی انسان کا ضمیر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، اور قرآن مجید کی شکل میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی شکل میں بھی ہمارے سامنے وہ کلیئر گائیڈنس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ تو فرمایا فینسخ اللہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، یعنی یہ فتنہ ان لوگوں کے لیے بنتا ہے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ یا کوئی بیماری ہوتی ہے، والقاسیۃ قلوبہم، یا جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹو سٹارٹ ود انسان کے دل کو سخت نہیں بنایا، کیا بنایا ہے؟ نرم بنایا ہے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر انسان کا دل بھر آتا ہے، لیکن جب انسان اسے رسپونڈ نہیں کرتا، یعنی اس نیچر کو، اور بار بار جو ہے پہلے اس کو اوائڈ کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کے لیے کوئی رحم دلانہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا، پھر آہستہ آہستہ پھر انسان کا دل جو ہے اس کے اندر وہ نرمی پیدا ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیوٹرل پہ آتا ہے، پھر وہ دوسری طرف چل پڑتا ہے کہ اس کے اندر سختی جو ہے اس کی آمادگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوگوں پر وہ الٹا زیادتی کرتا ہے، اور پھر زیادتی بھی جب کرتا ہے شروع میں تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ملامت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ اسے لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں پر زیادتی کر کے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کا سخت ہو جانا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ ہے سخت دل کی سختی۔ اسی طرح معاملہ ہدایت کا ہے کہ جب ہدایت کی بات پہلی دفعہ انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ آتی ہے تو جھومتا تو ہے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ پھر اگر اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دے تو پھر ہر دفعہ جب وہ آیت سامنے آئے گی اس کو فردر موٹیویٹ کرے گی، لیکن اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آیات جو ہیں وہ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر اس کے منفی جو رسپانس ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باہر سے کو وفد آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اسلام پیش کیا، قرآن مجید کی آیات سنائیں، تو وفد کے جو لوگ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا ہاکذا کنا، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، ولیکن قست القلوب، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ تو یعنی وہ لوگ کہ جن کے دل ابھی نرم ہوتے ہیں ان کے سامنے جب شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو فوراً دل جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس کے خلاف اور انسان اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑی فارچون سمجھتا ہے کہ او مزہ آ گیا، ایک نئی اسکیم آ گئی۔ ہوتا نا انسان کے دل میں کہ انسان کو ہیرا پھیری کی یا زیادتی کی کوئی نئی بات سوچتی ہے تو وہ اچھلتا ہے، واہ مزہ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی دل کی سختی پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی شیطان کوئی وسوسہ اندازی کرتا ہے تو انسان فوراً جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، یہ تو شیطانی خیال ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرتا ہے شیطان مردود کے مقابلے میں۔
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور اس کی غرض یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم صحیح عطا فرمایا ہے انہیں پتہ چل جائے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ وہ علم ان کے رب کی طرف سے سچا علم ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ اس پر ایمان رکھیں۔ ہوتا نا، یعنی ایک انسان کے دل میں کنفیوژن کی سٹیج ہوتی ہے، اور ایک پھر انسان کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، پھر وہ اس پر یقین رکھیں، اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں عاجزی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل مزید جھک جائیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرنے والا ہے۔ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی قیامت کی سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے؟ مغفرت، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی آخرت میں مغفرت طلب کرتے تھے، اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اس حیات دنیا میں جو آخری نماز پڑھی تھی عصر کی، اس کی آخری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی نا، اور سورہ فاتحہ میں پڑھ کے کیا مانگا ہوگا؟ اللہ سے ہدایت مانگی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سمجھنا کہ اب میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں، یہ جملہ جو ہے یہ گمراہی والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اور پھر فردر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم رکھے، اس لیے کہ گمراہ ہوتے پتہ نہیں چلتا، یعنی کب میں گمراہ ہو جاؤں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا تو میں ہدایت پر گامزن رہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی دستگیری، اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی تو میں ہدایت پر گامزن نہیں رہ سکتا۔ ہر وقت اس چیز کا خطرہ ہمیں لاحق رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے چھوڑ نہ دے شیطان کے رحم و کرم پر، ورنہ شیطان جو ہے وہ تو مجھے منٹوں میں گمراہ کر کے بلعام باورا بنا سکتا ہے، بڑے سے بڑا گمراہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے، بڑے سے بڑا باغی بنا سکتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔